آپ سب کو جزا دیں. نایاب بھائی کو آپ اور سننا چاہتے ہیں اور آپ ہی کے ساتھ ہم بھی سننا چاہتے ہیں. میں صرف آپ سے 1 منٹ کا وقت چاہتا ہوں. یہ ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں. 40ویں کی مجلس جناب سید کاظم حسین رضوی صاحب ابن سید ہادی حسین رضوی صاحب یہ 5 جون کو بروز یکشنبہ یعنی اتوار 8:30 بجے صبح بمقام عزاخانہ پنجتنی کشمیری محلہ روڈ لکھنؤ برپا ہو رہی ہے. اس مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں. میں جب تک یہ اعلانات عرض کر رہا ہوں، حضرت کے چاہنے والوں کو جہاں جیسے جگہ ملے وہ تشریف فرما ہو جائیں. اور دوسرا ایک اہم ترین اعلان ہے جس پہ سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. قبلہ علامہ مولانا میثم زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. اور الحمدللہ یہ بھرا ہوا مجمع حضرت کے چاہنے والے اگر اسی دوران میرا آقا آ جائے، اسی لمحے، نوجوانوں اسی لمحے میرا آقا اگر آ جائے تو ذرا تصور کیجئے کہ اب جو حضرت کے ساتھ یہ چاہنے والے نکلیں گے تو کوئی ابو بکر بغدادی بچے گا؟ نعرہ حیدری! بی بی جزا دیں آپ کو. ایک اہم ترین اعلان جسے دل پر لکھ کے لے جائیے گا. لوح دل پا قرطا سے جاں پا ذہن کے صفحات پر لکھیے گا. کائنات میں یہ گھرانہ ہر زاویے سے مظلوم ہے. صرف مصائب کے پہلو سے یہ مظلوم نہیں ہے. اگر ان کے فضائل کی طرف دیکھا جائے تو فضیلتوں کے حوالے سے بھی یہ انتہائی مظلوم ہے اور یہ مظلومی بڑی سخت ہوتی ہے. میری طرف دیکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یاد رہے یوں تو ہماری زندگی میں شرعاً جانے کتنی عیدیں آتی ہیں. جیسے ہر آنے والا جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، عید فطر عید کا دن ہے، عید قرباں عید کا دن ہے، مگر یہ ساری عیدیں مسلمانوں کی عیدیں ہیں. ایک عید ایسی ہے جسے رسول اللہ نے کہا یہ ہماری عید ہے اور وہ ہے عید غدیر. عید غدیر خود سرکار رسالت پناہ کی عید ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو عید سرکار رسالت مآب کی عید ہے، منو بھائی یہ اتنی مظلوم عید ہے کہ بس کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے، دل روتا ہے. غدیر کے دن کیا منظر ہونا چاہیے، کیا عالم ہونا چاہیے، کیا کیفیت ہونا چاہیے. غدیر کا جشن وہ جشن ہے اور غدیر کی عید وہ عید ہے جس کے لیے رسول اللہ نے نہ سایہ تلاش کیا نہ موسم. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. غدیر آ گئی تو عید منائی جائے گی، چاہے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، چاہے سر پر سایہ ہو یا نہ ہو. صرف اس عید کی اہمیت کو بتانے کے لیے پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں عید جناب امیر بنائی تاکہ لوگوں کو اہمیت عید غدیر معلوم ہو جائے. اس غدیر کے فضائل اور کمالات اگر ہمارے نوجوان کتابوں میں پڑھیں تو خدا کی قسم دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اگر غریبی اور فاقے سے بچنا ہو غدیر کے دن کھانا کھلائیے. اگر پیوند لگے ہوئے کپڑوں سے بچنا ہو غدیر کے دن کسی غریب کو ایک لباس دے دیجئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا محسوس فرمائیے. اگر گھر میں یہ چاہتے ہو کہ کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو تو غدیر کے دن مومنین کو گلے سے لگائیے اور اگر کسی سے آپ کا کوئی اختلاف ہے تو اسے ختم کر دیجئے. میں جو عرض کر رہا ہوں غور فرما رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر جنت کی عیدی آپ کو دی جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر
جنت کی عیدی آپ کو دی جائے تو روز عید غدیر لوگوں کو عیدی تقسیم کیجیے۔ یہ وہ اہم باتیں ہیں کہ اگر کسی ایک پر عمل کر لیجئے تو زندگی سنور جائے، آخرت سنور جائے۔ اور ایک پیغام، اکیلی عید ہے عید غدیر، میری طرف دیکھیے گا، جس دن صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں۔ اکیلی عید غدیر ہے جس دن عقد مواخات ہوتا ہے۔ یہ عقد مواخات کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ عقد مواخات کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، تجدید حافظہ کے لیے عقد مواخات یہ ہے کہ روز عید غدیر آپ کی نظروں میں جو ایمان نہ بیچنے والا مولائی ہو، جس کے مولائی ہونے پر آپ کو یقین ہو، آپ کی نظروں میں جو پاکیزہ ہو، مقدس ہو، تقدس مآب ہو، آپ اس کے پاس جائیے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے اور صیغہ مواخات پڑھیے۔ اس میں ایک وعدہ ہوتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے عین یوم غدیر۔ وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ اے میرے مومن بھائی، آج ہے عید کا دن، جس دن علی مولا بنائے گئے، آج کے دن تو مجھ سے وعدہ کر کہ اگر روز محشر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت جانے کے قابل نہ رہا تو اس وقت تک جنت نہیں جائے گا جب تک مجھے ساتھ نہ لے لے۔ یہ ہے عقد مواخات۔ اس کا مطلب عین یوم غدیر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک مولائی روز محشر دوسرے مولائی کو جنت لے جا سکتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک مولائی ہی دوسرے مولائی کو جنت لے جا سکتا ہے، تو اب اگر حسین کی ماں ایک آنسو پر جنت دے دے تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، آنے والی 21 ستمبر 2016 کو عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ آ رہی ہے۔ 21 ستمبر کو 18 ذی الحجہ آ رہی ہے۔ اس دن کی خوشی آپ خوب منائیے، خوب منائیے، خوب منائیے۔ آئیے اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نایاب بلیاوی صاحب نے عجیب عجیب رخ سے شعر سنائے۔ میں بھی کبھی نظامت میں پڑھا کرتا تھا، ایک مطلع 2-3 شعر یہ کسی شاعر کے ہیں جو میں یاد آ گئے تو سنائے دیتا ہوں تازگی ذہن کے لیے، تاکہ شاعر آپ کی سماعتوں سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ ساجد بھائی، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ ارے جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ آخری سب تک کے لیے تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ ارے باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ نعرہ حیدری۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ آپ جیسا کوئی شیعہ سن رہا تھا، اس نے فوراً، انہوں نے 3 شعر پڑھے تھے، اس نے جواب میں 1 شعر پڑھا۔ اس نے کہا میاں سنو، روک جو سکتا نہیں ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ روک جو سکتا نہیں یہ کسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو۔ آئیے میں اسی ترنم کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔
آج کی فہرست اتنی حسین ترتیب دی ہے جناب رضوی صاحب نے کہ انشاءاللہ المستعان شہزادی آپ کی آمد قبول کریں اور میرا آقا آپ کی محبت اور طلب کے پیش نظر اپنا جلوہ آپ کو دکھائے، اور جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے آج وہ مرادوں کے گوہر لے کے جائے۔ ڈوب کے سن رہے ہیں ذکر مولا، یہی چاہنے والوں کی پہچان ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سلسلہ بس کڑی سے کڑی ملتی رہے، سلسلے سے سلسلہ ملتا رہے، یہ تسبیح منقبت کہیں سے بکھرنے نہ پائے۔ نظامت کے لیے چہرہ میرا ہے، پس منظر میں رضوی صاحب ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں اب یہ ایک زمانے سے چونکہ یہ محفل کر رہے ہیں، لہٰذا ناظم سے زیادہ تجربہ ہمارے رضوی بھائی کو ہے کہ کس وقت کس شاعر کو زحمت دی جائے۔ تو میں اب گزارش کرتا ہوں ایک مترنم جواں سال شاعر عامر فیض آبادی سے۔ بزم میں آئے ہیں یہ عطا کیجئے، بزم میں آئے ہیں یہ عطا کیجئے، حسن کا اپنے جلوہ دکھا دیجئے، بزم میں آئے ہیں یہ عطا کیجئے، حسن کا اپنے جلوہ دکھا دیجئے، بزم میں آئے ہیں یہ عطا کیجئے، حسن کا اپنے جلوہ دکھا دیجئے، آپ کے عاشقوں کی یہی عید ہے، آپ کے عاشقوں کی یہی عید ہے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، آپ کے عاشقوں کی یہی عید ہے، آپ کے عاشقوں کی یہی عید ہے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، بزم میں آئے ہیں یہ عطا کیجئے، ہر عزادار کے دل میں حسرت یہی اس جہاں کی ہے مولا، ضرورت یہی آپ کے جد کی ہے ملکیت، آئیے آپ کے جد کی ہے ملکیت، آئیے آ کے کعبے پہ پرچم لگا دیجئے، آپ کے لگا دیجئے، اور یہ
یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. آئیے آنکھ پرچم لگا دیجئے دل میں آمی اگر عشق بے شیر ہے کم سے کم یوں ثبوت وفا دیجئے. ہرملا جیسی صورت کوئی جب ملے ہرملا جیسی صورت کوئی جب ملے دیکھیے دیکھ کر مسکرا ہرملا جیسی صورت ہرملا جیسی صورت ہرملا جیسی صورت کوئی جب ملے دیکھیے دیکھ کے مسکرا دیجئے. اور شعر پر پورے مطلب کی توجہ چاہوں گا, ملاحظہ فرمائیں. ہرملا جیسی صورت کوئی جب ملے دیکھیے دیکھ کے مسکرا دیجئے. ہم کو 12 اماموں کا عرفان ہے ارے ان کا عرفان ہی اپنا ایمان ہے. سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم آپ اپنوں کا شجرہ بتا سب کے اس میں سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم آپ اپنوں کا شجرہ بتا دیجئے. سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم آپ اپنوں کا شجرہ بتا دیجئے. جو علی کی عداوت میں بیمار ہے وہ جہنم میں جانے کو تیار ہے. مار ڈالے گی بغض علی کی گھٹن مار ڈالے گی بغض علی کی گھٹن لاکھ قرآن کی اس کو ہوا دی مار ڈالے گی بغض علی کی گھٹن مار ڈالے گی بغض علی کی گھٹن لاکھ قرآن کی اس کو ہوا دیجئے. مار ڈالے گی بغض علی کی گھٹن. اور یہ شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جب ہو عباس کے علم پر گفتگو اور مخالف کی بڑھنے لگے جستجو گھر سے نہج البلاغہ اٹھا لائیے گھر سے نہج البلاغہ اٹھا لائیے باپ کا کوئی خطبہ سنا دیجیے گھر سے نہج البلاغہ اٹھا لائیے. اور یہاں سے بلال بھائی کا حکم ہے ایک مطلع چند شعر بہت پرانا کلام پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی ہی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی ہی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں
کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے، ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری ہی مل گئی، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ چاہتا ملاحظہ فرمائیں، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی، خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی، کام آیا یہاں پر بھی عشق علی، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی۔ شعر پر محبوب بھائی آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی، کون مولائی اب اسے انجان ہے، عشق حیدر کی ایک یہ بھی پہچان ہے، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی، دل سے لعنت نکلتی ہے، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی۔ اور حاصل کلام شعر، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی، کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی۔ اور یہ بھی شعر کہ چند قدموں میں ہوئی حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا
एक पर्दा गिरा, एक पर्दा उठा, एक पर्दा गिरा, एक पर्दा उठा, मौत आई नई जिंदगी ही मिल गई। एक पर्दा गिरा, एक पर्दा उठा, एक पर्दा गिरा, एक पर्दा उठा, मौत आई नहीं, मौत आई नहीं, जिंदगी मिल गई। और ये भी शेर, जिंदगी के अंधेरों का कुछ गम नहीं, चांद सूरज के मोहताज भी हम नहीं, करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, जब भी चाहा हमें रोशनी मिल गई। करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, जब भी चाहा हमें रोशनी मिल गई। सब है उनका करम, सब है उनकी अता, मुझको आती नहीं कुछ भी मद हो सना, शायरी के हवाले से आमे मुझे शह के दरबार में नौकरी ही मिल गई। शायरी के हवाले से आमे मुझे शह के दरबार में नौकरी मिल गई। और आखिर में एक मतला और 2-3 बंद भाइयों को हुक्म पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं, एक सलवात पढ़ें बावज़ बुलंद। एक सलवात और पढ़ दे, बस 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद मतला हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाएं, बैठे हुए हैं जब से तेरे इंतजार में, बैठे हुए हैं जब से तेरे इंतजार में, बैठे हुए हैं जब से तेरे इंतजार में, हम हैं सारे रहमते परवरदिगार में, हम हैं सारे रहमते परवरदिगार में। यूं 4 रोज उम्र के गुजरे तेरे बगैर, यूं 4 रोज उम्र के गुजरे तेरे बगैर, यूं 4 रोज उम्र के गुजरे तेरे बगैर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आखिरी शेर मुलादा फरमाएं, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, खाके शिफा पाए की सजदा तू करके देख, खाके शिफा पाए की, खाके शिफा पाए की सजदा तू करके देख, खाके शिफा पाए की सजदा तू करके देख, ऐसा न होगा एक भी सजदा 1000 में, ऐसा न होगा एक भी सजदा